ناموس رسالت سے شریعت کی بقا ہے، ناموس رسالت سے شریعت کی بقا ہے، یہ دین مکمل ایسی ہستی سے ہوا ہے، توہین رسالت کے یہ آثار مٹا دو، توہین رسالت کے یہ آثار مٹا دو، جو کچھ بھی ہے ختم نبوت پہ لٹا دو۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل عزت تعظیم اساتذہ کرام، محمد طب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب کشی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ انتہائی واجب الاحترام، نبوت کے جس سلسلے کی ابتدا اللہ رب العزت نے حضرت آدم سے شروع فرمائی، اس کی انتہا اور تکمیل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرمائی۔ نبوت کے جس سلسلے کی ابتدا حضرت آدم سے ہوئی وہ بھی اللہ کے نبی تھے، آدم صرف نبی تھے، آپ نبیوں کے امام ہیں۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت مولانا بدر عالم بیٹی فرماتے ہیں، اللہ کے جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے ان کو جو نام دیا ان کے اندر حمد موجود نہیں تھا، لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر کو اللہ رب العزت نے جو محمد احمد نام دیا ان کے اندر حمد موجود تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو بھیجا، ان کے کلمے میں رسول اللہ بطور کلمے کا جز نہیں تھا، یہ نہ ہونا ان کے نبی ہونے کی دلیل، لیکن میرے اور آپ کے پیغمبر تاجدار مدینہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمے میں رسول اللہ بطور کلمے کا جز ہونا یہ نبی کے حکم نبوت کی دلیل ہے، اور انبیاء کی کتابوں کا محفوظ نہ رہنا یہ ان انبیاء کی نبوت کی دلیل، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والے قرآن کا اپنی اصلی حالت میں محفوظ رہنا یہ حضور کے حکم نبوت کی دلیل ہے، اور انبیاء کی سیرت کا ان انبیاء کی امتوں کے بعد محفوظ نہ رہنا یہ ان انبیاء کی نبوت کی دلیل، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل سیرت کا امت کے محدثین میں محفوظ رہنا یہ حضور کے ختم نبوت کی دلیل ہے، اور انبیاء کے احوال کا محفوظ نہ رہنا یہ ان انبیاء کی نبوت کی دلیل، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احوال کا عالم بدن سے لے کر عالم دنیا تک، عالم دنیا سے لے کر عالم قبر تک، عالم قبر سے لے کر عالم آخرت تک تمام احوال کا محفوظ رہنا یہ حضور کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اللہ رب العزت نے اور انبیاء کو نبوت دی، محدود تھی ہر اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے، احوال کے اعتبار سے۔ خاتم الانبیاء کو جو نبوت دی وہ غیر محدود ہے، ہر اعتبار سے، زمانے کی قید نہیں ہے، مکان کی قید نہیں ہے، احوال کی قید نہیں ہے، گویا اللہ رب العزت نے حضور کو نبوت دے کر نبوت والا وہ کرم توڑ دیا، کیونکہ وہ دنیا دھرتی پر آخری نبی بن کے آئے، آخری نبی بن کے آ کر دنیا کو یہ سبق دے دیا، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد نبوت نہیں ہوگی، میرے بعد خلافت چلے گی، میرے بعد اس امت کے علماء انبیاء کے وارث ہوں گے لیکن نبوت نہیں ہوگی، میرے بعد اس امت کے علماء انبیاء کے وارث ہوں گے، نبوت نہیں ہوگی، یہ امت رہنمائی کرتی چلی جائے گی لیکن نبوت نہیں ہوگی۔ جب میرے اللہ نے نبی پر نبوت ختم کر دی، جب نبی پر نبوت ختم ہو گئی تو آقا کی زبان سے نکلا نوگانا بادی ربیشو لگانا عمر اس قابل تھا، اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا عمر نبی بن جاتا۔ جب کوئی جلیل القدر صحابی نبی نہیں بن سکا جس کو آقا نے خود مانگا اور کعبہ کا گلاف پکڑ کر مانگا، جب وہ نبی نہیں بن سکا تو دنیا کا بدتمیز انسان، دنیا کا غلیظ ترین انسان نبوت کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ جب غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو سب سے پہلے علماء دیوبند، علماء لدھیانہ نے فتویٰ دے کر دنیا کو آگاہ کر دیا کہ نبی کے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، ہوشیار ہو۔ انتہائی واجب الاحترام،
مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی رحمت اللہ علیہ اپنی معارف القرآن کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ امت پر اجتماعی عذاب کا نہ آنا، گناہوں کے باوجود شکلوں کا نہ بگڑنا، یہ سب کا در